بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 5 اگست 2019 سے 11 اگست 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے چھٹے سٹار ورگو کی۔ ورگو اس وقت بہت اچھے اسپین سے گزر رہا ہے۔ ورگو میں جذباتیت ہے، ورگو میں تھوڑی سی ان کی چیزیں غیر متوقع طور پہ چینج بھی ہو رہی ہیں، کوئی تھوڑا بہت دباؤ، کوئی انگزائٹی، اس قسم کی کچھ چیزیں بن رہی ہیں، لیکن اوور آل اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا ٹائم اچھا ہے، ان کے فائنینشز بہتر ہو رہے ہیں، ان کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں یا اپنے کو بزنس کر رہے ہیں، یا جن کے نیچے یا کوئی نوکری پیشہ وہ لوگ ہیں جن کے نیچے ماتحت کافی سارے لوگ ہیں، وہ ایسی کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے ان کا عملہ، ان کا جو ہے وہ کارکنان کا عملہ، ان کی سپورٹ ٹیم موجود ہے۔ اس وقت ان کے بزنس، ان کی نوکریاں، ان کے معاملات جو ہیں وہ کوآرڈینیشن کے اوپر بیس کر رہے ہیں۔ یہ کوآرڈینیشن کیا ہے کہ آپ کے ماتحت آپ کے وہ لوگ جو آپ کے زیر نگیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ جتنی آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ خوش ہوگی اتنے بڑے گولز آپ کر سکیں گے، جتنی آپ کی ٹیم آپ سے ناخوش ہوگی اتنے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آنے کے چانسز ہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑے دھیان سے سنیے اور سمجھیے گا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ایسی صورت میں انسان کے سپورٹ کے جو نمبر ہیں وہ زیادہ اس کو نہیں ہو رہے ہوتے اتنے زیادہ ہیلپ فل، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے ساتھ سپورٹیو لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات جو ٹیم آپ کی ہے ان کے نمبرز بھی آپ کے بزنس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان ورکرز کے نمبر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے نمبر آپ کی نوکری میں جو آپ کے متحد ہوتے ہیں، آپ کے بزنس میں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، گو کہ وہ آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، آپ کی ملازمت میں ہوتے ہیں، آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ آپ کے بزنس کے بڑھنے میں، آپ کی نوکری کی چیزوں میں فلفل ہونے میں ہوتا ہے۔ ان کو اگنور مت کیجیے گا، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان دینے کی کوشش ہے، کیجیے گا اس کے اوپر۔ یہ میں مطلب بہت کم لفظوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ ناظرین ہم پہلی ویڈیوز کافی زیادہ لمبی کر چکے ہیں، اس میں ہم بڑی ڈیٹیل سے وے آؤٹس پہ بتا رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر لیں۔ اگلے ہفتے میں پھر ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس ہفتے میں ہم جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے عزت، علم اور وقار میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ان کی پروفیشنل کیپیسٹی، پروفیشنل کیپیبلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو اپنی ٹیم ساتھ لے کے چلنی پڑے گی۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، بزنس مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایونٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو بزنس پروموشنز کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو پلانرز ہیں، وہ لوگ جو HRM میں ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ وہ لوگ جو پرفارمنگ آرٹس میں ہیں، ڈانسر ہیں، سنگرز ہیں، کوئی میڈیا پروڈیوسرز ہیں، ان سب کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ روحانیت ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے، روحانیت کا اینگل ان کے اندر بہت سٹرونگ ہے، ان کو اپنے اندر سے طاقت محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا۔ ہاں، ایک اور کنجکشن مجھے نظر آ گئی بات کرتے کرتے، ان کے پاس فائنینسز آ جائیں گے۔ فائنینسز آئیں تو کوشش کریں ان کو دین اینڈ دیئر اچھی جگہ کے اوپر انویسٹ کر لیں، کیونکہ ایسی صورت میں اگر کوئی پیسہ ہاتھ میں ہو تو وہ خرچ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسی چیز لازمی کر لیجئے گا جو کہ آپ کو آپ کی سیونگ کو بچا سکے، ورنہ آپ کے پاس رہے تو جیسے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یو آر ویری موسٹلی جو ہوتے ہیں ورگو، دے آر ناٹ گڈ سیورز، یہ پیسے کو جمع نہیں کر سکتے، یا شاید اللہ ان کو بانٹنے کے لیے بھی دیتا ہے، ان کے ہاتھ سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لیکن پیسہ ان کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ان کو منی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، منی مینجمنٹ کر لیں گے تو آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل ٹائم ہوا تو پھر ان کے کام آ جائے گا۔ تو اچھا ٹائم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کر لیں۔ باغبانی، آرکیٹیکٹ، کریٹیوٹی، وہ سارا میں نے بتا دیا، ان سے لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ گاڑیوں کے کام والے بہت اچھے ہیں، جن کا تمام کا بزنس پانی اور مٹی سے ریلیٹڈ ہے،
وہ سارے کے سارے خواہ وہ بھٹے کا بزنس ہو، اینٹیں بنانے کا یا کوئی بھی، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ کنسٹرکشن کے مٹیریل کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے، حالات بہرحال اچھے چلنے کے چانسز ہیں۔ لکی نمبر ان کا بنے گا 7 ویسے بھی میں نے جیسے عرض کیا تھا کریٹیوٹی کا نمبر ہے، تو یہ کریٹیوٹی ان کی بہت بوسٹ کری ہے، تو کریٹیوٹی کی طرف دھیان دیں۔ رومانس کے معاملات ان کے کافی الجھنے کے چانسز ہیں۔ رومانس کے معاملات وہ تو میں عرض کرتا ہی کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں اور آنے والے کچھ ہفتوں میں ٹین ایجرز اور 35 سال سے نیچے کے لوگ جو ہیں ان میں یہ کافی زیادہ جو ہے وہ لسٹ اورینٹیڈ چیزیں بننی شروع ہو رہی ہیں، کوئی ان نیچرل ریلیشنز کے چانسز ہیں، کوئی ایسا مس ہیپ ان کے ریلیشن سے، ان کے سیکسول ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی مس ہیپ ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ مس ہیپ کا مطلب ہے اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا ہو جائے، کسی مطلب اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو بعد میں نقصان دہ ہو اور ماں باپ اس کو دیکھیں۔ میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں ناظرین، یہ کنجکشن جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بھی بچے ہیں۔ سوسائٹی کو اوور آل جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا 12 میں سے 11 سٹارز کے اوپر یہی چیز ہٹ کر رہی ہے۔ ہماری پوری سوسائٹی، خاص طور پہ ایشیائی سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ زد کے اوپر ہے اس چیز کی۔ یہ ستاروں کے امپیکٹ ہیں، یہ نہ میری مرضی سے ہوتے ہیں نہ آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں، کہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی روشنی کبھی تاریکی۔ تو اس وقت سمجھیں کہ تھوڑا سا تاریکی کا دور ہے۔ ایسی صورت میں ان نیچرل ریلیشن شپ، بچوں کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے اور پھر بچے کو اس کی کوئی لت لگ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، پھر وہ زندگی بھر اس کا جو ہے وہ غلام رہے۔ میں بہت تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ قانونی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ نہ کرے بچوں کے اوپر کوئی نفسیاتی مسئلے بھی بن سکتے ہیں، بچوں کے اوپر مطلب وہ ہے کہ شخصی مسئلے بنیں گے، ان کی فزیکل ہیلتھ کے بنیں گے، فزیکل اسالٹ اس قسم کی چیزیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا احتیاط، بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت سی احتیاط کرنی ہے والدین کو۔ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں، اپنے بچوں سے ہر بات شیئر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں، کیونکہ یہ سوسائٹی اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ بچوں کے ساتھ ماں باپ فرینڈلی ہوں، کیونکہ بچہ باہر سے سیکھے گا تو غلط سیکھے گا۔ ماں باپ کے ساتھ بچہ ہر بات کرے، ماں باپ کے ساتھ اس کی جھجک کم ہو، اس کو یہ ایسے لگے کہ ماں باپ اس کے فرینڈز ہیں۔ باقی لوگوں میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو جائے اور بچہ اس کوئی بات شیئر کرے، لوگ بلیک میل کریں گے اس کو، لوگ اس کے اوپر ظلم کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے زیادہ ناظرین میں یقیناً نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان نیچرل ریلیشن شپ کے بہت زیادہ آثار میں نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسی کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں بعض اوقات کو جو ہم بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سوسائٹی میں اس پہ بات کرنا ایک کلیشے سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑے کہے کو زیادہ ہی سمجھیں۔ ارینج میرجز میں کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ارینج میرجز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ لو میرجز میں کامیابی کے چانسز نسبتاً تھوڑے ہیں، بریک اپس کے چانسز ہیں، شک شبے کے چانسز ہیں، وہ تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ جو پچھلے ہفتے میں ہم نے بات کی تھی کہ محبت کے راز کھلنے وغیرہ کی، تو وہ بھی اس ہفتے میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہی کھلیں، لیکن انسان کے اندر ایک ضبط تو آئی جاتی ہے۔ صدقے کی بات ہم نے کر لی ہے اس کی، کہ صدقے کی بات کر لیں تو اس کا صدقہ بنے گا اس ہفتے کا گوشت کا۔ گوشت کسی کو تھوڑا بہت لے دیں، تھوڑا سا لے دیں، کسی کو مطلب بے شک پکا ہوا لے دیں، کچا لے دیں، کچھ بھی۔ اللہ کو کوانٹٹی سے، اللہ کو کوالٹی سے، اللہ کو ذائقے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ دو چیزیں صرف دیکھتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو اور خلوص سے نیت سے، بے غرضیت بے لوثیت سے دیا ہو۔ اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ روز دیں، آپ ہفتے میں ایک بار دیں، مہینے میں دیں، ایک بار سال میں دے دیں، 2 سال میں ایک بار دے دیں، لیکن دیں یہاں سے خلوص سے نیت کے ساتھ دیں، خلوص سے دل کے ساتھ دیں، اور پھر موج کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مشکلات کیسے کاٹتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملات کافی بہتر ہیں۔ ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ صرف وہ لوگ جن کو کوئی نفسیاتی مسائل پہلے سے چل رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت احتیاط کا ٹائم ہے۔
جو لوگ پہلے سے کسی ذہنی دباؤ میں ذہنی بیماری کا شکار ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، یا وہ لوگ جو پہلے سے سیکشول ارریگولیرٹی یا سیکشول ہیلتھ کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت احتیاط کا ٹائم ہے۔ باقی نئے لوگوں کے لیے کوئی بیماری کے چانسز نہیں ہیں، کوئی تھوڑی بہت انگزائٹی وغیرہ ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں رکھ کے بھول جانے کی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیند نہ آئے، باقی کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک اور کنجکشن، ہم نے ویسے تو مہینے کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آپ کے باڈی کے سیکشل جو ہے نا وہ سینسٹیو پارٹس کون سے ہیں، تو ان کے اوپر دھیان کر لیں، لیکن اس وقت ان کو کچھ 2-3 چیزیں ہیں، ان کے لوور ایبڈومن، ان کے ریپروڈکٹری سسٹم اور ان کی انٹسٹائن، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تھوڑی بہت اگر پرابلم ہے تو اس کو چیک کروا لیں، انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہی ہوں گے۔ لکی ڈے کی بات کر رہے ہیں، لکی ڈے بنے گا منڈے کا، منڈے ان کے لیے بہت اچھا ہے، منڈے میں ان کے حالات بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر ان کے لیے بہت حوالوں سے بہت بہتر ہے، ان لینڈ ابراڈ دونوں ٹریولز کے چانسز ہیں، امیگریشن کے چانسز ہیں، نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں، کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے جانا چاہتے ہیں، بزنس ایکسپینشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، مارکیٹ سروے کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک ضرور جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ نوکری تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو کامیابی کے چانسز نہیں ہیں، البتہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر چانسز کافی زیادہ روشن ہے۔ ریلیجس ٹریول کے چانسز بھی کافی روشن ہیں، اس میں آپ کی برکت کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کسی ریلیجس مقام پہ جاتے ہیں، کسی ریلیجس شخص سے ملتے ہیں، عمرہ کے لیے یا زیارات کے لیے چلے جاتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، حج آپریشن ویسے بھی اب بالکل قریب ہے، تو حج آپریشن شروع ہو چکا ہے، حج تو بہت قریب ہے، اب حج کے والے دن اگر آپ ہوں وہ ہم اگلے ہفتے میں بات کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ برکت کا نزول ہوگا، وہ چیزیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی کہ جو آپ کی سوچ ہے۔ یعنی سفر جو ہے ان ہفتوں میں، خاص طور پہ اس ہفتے میں ریلیجن کے حوالے سے، روحانیت کے حوالوں سے بہت زیادہ سٹرونگ جو ہے ان کے لیے ہونے کے چانسز ہیں۔ لیئر ٹرپس کے چانسز کافی اچھے ہیں، اگر اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں لیئر ٹرپ پہ بہت زیادہ کامیابی ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تو سفر کے ساری کنجیکشن بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہوگا اس ہفتے میں۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے میں لکی کلر ان کے لیے بلو کے سارے شیڈ، لائٹ بلو، ڈارک بلو، نیوی بلو، ہر شیڈ بلو کا ان کے لیے بہت زبردست ہے، اور ان کے آنے والے ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہے، ان کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ تھوڑا مشکل کا ٹائم صرف اس لیے ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت سچویشن بن رہی ہیں ٹین ایجرز میں، یعنی 12 سال سے لے کے 19 سال تک، اور پھر 19 سال سے لے کے 35 سال تک کے ینگسٹرز میں۔ یہ سارا وہی سپین ہے جو سٹڈی کر رہا ہوتا ہے، زیادہ تر نوکری پیشہ نہیں ہوتے، زیادہ تر سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا فوکس جو ہے وہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹ ٹائم جاب کے اوپر، پراپرلی امپلائے موسٹلی یہ کام ہوتے ہیں۔ ہاں 19 20 22 25 سال کی عمر کے بعد وہ پرماننٹ امپلائمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں اکثر لوگ، لیکن جتنے لوگ جو ہے صرف سٹڈی کر رہے ہیں اس پین میں، ان کا دھیان اپنی سٹڈی سے ہٹ سکتا ہے، اس لیے کامیابی کا تناسب صرف اس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کم ہو رہا ہے، وہ چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی حالات ان کے حق میں ہیں۔ قانون سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، یا وہ اسٹوڈنٹ جو مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں یا کوئی فزیکل چیز سیکھ رہے ہیں، فزیو تھراپی سے لے کے ڈانسنگ، سنگنگ، آرٹ، کلچر، فائن آرٹس، ڈیزائننگ، کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی آٹو کیڈ وغیرہ یا فوٹو شاپ وغیرہ یا کچھ اس سے ریلیٹڈ، یا میڈیا پروڈکشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے تھوڑا سا احتیاط کر لیں، ان کے دھیان زیادہ بھٹک سکتے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں، باقی ٹھیک ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں۔ اس وقت جذباتیت بہت بن رہی ہے، ہیسٹ بن رہی ہے، ایسی صورت میں انسان بعض اوقات وہ فیصلے لے جاتا ہے جو اس کے آنے والے وقت کے لیے مشکل ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات جذباتی ہو کے
جو ہے وہ کمپنی کے کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جو بزنس کو نقصان دیتے ہیں، کمپنی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ یا اپنی جاب کے بارے میں کہ جذباتی ہو کے کوئٹ کر دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا. سو بہت احتیاط کر لیں. ہاؤس وائفس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹرکی ٹائم ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے بچے ورگوں ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کے ہسبینڈ ورگوں ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اگر آپ خود ورگوں ہیں تو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، جتنا اسٹرانگ کر سکتی ہیں، جتنا آپ طاقتور ہو سکتی ہیں، جتنا اپنے آپ سے بات کر سکتی ہیں، جتنا خود کو کنوینس کر سکتی ہیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کامیاب ہوں گی، آپ کے گھر، آپ کے مسئلے سب ٹھیک ہو جائیں گے. ناظرین، یہ جو پریڈکشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از ہوگی، لیکن 10 سے 20% کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ ویڈیو جو ہے اس کی پریڈکشن تھوڑی سی چینج ہوگی یا زیادہ چینج بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آئیں. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر دیکھ لیں، ہمیں کال کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے. پرسنل ذائچہ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہم تو دو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن سائن اور مون سائن. اس کے مطابق یہ پورا ذائچہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، گو کہ یہ بہت پرسائز ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ پرسنل ذائچہ دیکھیں، نہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، طریقے بتائے، سن سائن، مون سائن، اسcendant اسٹار، دے آر سو مینی ادر تھنگ جس کو ہم نے کیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم مکمل پرسائز ذائچہ جو آپ کے لیے ہوتا ہے وہ بنا کے آپ کو بتاتے ہیں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے انفارمیشن بہت زیادہ پراپرلی آپ کی ہو سکتی ہے. وہ پرسنل ذائچہ اور یہ ذائچہ بھی سیم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اوپر اسٹار کے اثرات ہیں تو ذائچہ یہی ہوگا نا، وہ بھی وہی ہوگا، لیکن کسی لیول پہ بدل بھی سکتا ہے. کچھ چیزیں پرسائز ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، وہ جب تک چیک نہ کیا جائے تب تک نہیں بتایا جا سکتا. ناظرین، اس کے علاوہ آپ کے مشورے، تجاویز، آراء وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہماری جو ہے وہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک جتنا زیادہ بہترین پیغام پہنچا سکیں اتنا زیادہ بہترین پیغام آپ تک پہنچے، اور جتنا زیادہ پرسائزلی آپ کو بتا سکیں اتنا زیادہ آپ تک پہنچے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آراء کو کیٹر کریں، آپ کی آراء کے مطابق پلان کریں اور آپ کو پراپرلی جواب دیں. ہاں، اگر آپ کو لگے آپ کی آراء، مشورے، تجاویز ہم تک نہیں پہنچ رہی یا ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہیومنلی یہ پاسبل ہے کہ پراپرلی اس کو ہر فورم کے اوپر دین اینڈ دیر جواب دیا جا سکے. تو اس لیے ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑے دھیان سے، بڑے پرسائزلی دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کیٹر کرتے جائیں. ناظرین، آپ کی تجاویز، مشورے اور آراء ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی چیزوں کو پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی وقت ہم اپنی چیزوں کو پراپرلی آنسر بھی نہیں کر سکتے. جب آنسر نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیک ضرور کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ہم نے آنسر نہیں کیا یا ہم نے اس کو کیٹر نہیں کیا تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ضرور بتائیں گے. اہم ترین بات، اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لیکن ہم آپ سے بار بار یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن پش کر دیں. بیل بٹن پش کریں گے، آپشن باکس آن ہوگا، اس کے اوپر سب سے اوپر والی آپشن ہوگی آل کی، آل کو کلک کر دیں. ہماری ویڈیوز، ہمارے لائیو سیشنز، ہر چیز کی نوٹیفیکیشن آپ کو دیر اینڈ دیر پہنچتی رہے گی، فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہے گی. اس لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، آپ کی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور ہماری گائیڈنس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ فائدہ اپنے تک رکھنا غلط ہوگا. اس فائدے کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں، اپنے تمام گروپس میں اس کو شیئر کریں، اور جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور کریں. آپ کی سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ پہ کرم نوازی کرے، آپ کو دکھ، تکلیف، پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اور آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.